حقوق ہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور اس کے علاوہ ان پہ صرف ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کی جا سکتی ہیں. اور وہ ریزنیبلٹی کی اسیسمنٹ ہم کس طرح کریں گے؟ جو سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں نمبر 1 کہ آپ آئین میں ترامیم نہیں لا سکتے آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے، جو کہ یہ کرنے کی کوشش کریں اس قانون کے تھرو. نمبر 2 کہ آرٹیکل 141 اور 142 آئین کے کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف ان چیزوں پر لیجسلیٹ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ آئینی حقوق جو دیے گئے ہیں آئین میں ان کو پامال کرتے ہوئے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اب اس میں نوٹس کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تھرو کیبنٹ ڈویژن، لاء منسٹری کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو، کیونکہ قانون کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو چیلنج ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس ایشو کو سیریسلی لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں احتجاج کی اجازت ہے اور صرف اسلام آباد کے حدود میں آپ اسلام آباد کے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہر احتجاج کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے پہلے اجازت لینی ہوگی، اور اگر آپ نہیں لیتے اور آپ احتجاج کرتے ہیں 3 سال قید، پھر سے احتجاج کرتے ہیں 10 سال قید. ان افیکٹ انہوں نے یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو کرمنلائز کر دیا ہے. اس وقت پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے اور عدلیہ کے حکم کو بھی نہیں مانا جا رہا، تو آنے والے دنوں میں مقننہ اور عدلیہ آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ بات آئی بلیو کل ایک ٹی وی ٹاک شو پہ بھی ہوئی تھی جہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آئین کلیئرلی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ایگزیکٹو اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے انہیں امپلیمنٹ کرنا. لہٰذا اگر ایگزیکٹو اپنے کام یا اپنی ذمہ داری نہیں فلفل کری تو ان کے خلاف عدالت کو کانسیکوینسز انشور کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی جس طرح ہوا ہے کہ احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے، جب احتجاج کرنے جاتے ہیں NOC کینسل ہو جاتے ہیں، ادھر کنٹمپٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا قانون کا مذاق ہے اور آئینی عدالتوں پر یہ ایک حملہ ہے. حملے سے کم یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اب آئینی عدالتوں کے ہاتھ میں یہ بال ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح کس کا احتساب ہوگا. وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ سوال میڈم عام طور پہ اٹھتا ہے کہ یہ جو قانون سازی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ نے کی، بیسیکلی تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور تحریک انصاف اب عورت مارچ کے تھرو اپنے یہ ظاہرہ انسانی بنیادی حقوق کے کیسز لڑتی ہیں، لیکن یہ جو سوال اگر اٹھے کہ عورت مارچ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں عورت مارچ صرف عورت مارچ نہیں کرتا، عورت مارچ پروٹیسٹ بھی کرتا ہے، ایمرجنسی پروٹیسٹ بھی کرتا ہے. اگر کوئی گینگ ریپ کے جس طرح ادھر واقعات F9 پارک میں ہوئے ہیں، کوئی اور اس طرح کا کرائم ہوتا ہے، ایون کہ آرڈنری جو سٹیزنز ہیں یہ ان کے حقوق کے لیے آئے ہوئے اس عدالت میں. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے. مثلاً کوئی غریب بندہ اگر پیٹرول پرائس میں ہائک ہو جائے تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر اب احتجاج نہیں کر سکتے. 48 آورز کا منیمم ایک ٹائم لمٹ امپوز کیا گیا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ عورت مارچ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے رائٹ ٹو اسمبلی کی، کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور وہ اس عدالت میں آئی ہے اس قانون کو چیلنج کرتے ہوئے. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات ہیں، حکومت جو ہے وہ نوٹیفکیشن نہیں کر رہی. آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں اسی طرح دیکھتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جو آئینی عدالتوں پر اور جو سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہو رہا ہے، یہ جو آئینی ترامیم کی بھی بات کی جا رہی ہے یہ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں کیا کانٹینٹ ہے. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ حب سے بھیجا کی وہ درخواستوں کو ہائی کورٹس میں کل کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف سے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو یا ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہو تو یہ کورٹس کچھ بھی نہیں کر سکتی. مطلب ہے آپ کو پریشر فیل ہوا ہے ان اغوا کاروں کو کہ آئینی عدالتیں اس ایشو کو، جبری گمشدگیوں کو سیریسلی لے رہی ہیں. مزید اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ مختلف کس طرح ہے سپریم کورٹ سے؟ آپ نے وہی اختیارات جو سپریم کورٹ کے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیے. اس سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک میلیفائڈ انٹینٹ نظر آ رہی ہے، بدنیتی نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو کچھ ججز پسند نہیں یا وہ آپ کے پسند کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے تو یو اسٹرپ دی سپریم کورٹ آف اٹس پاورز. یہی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ عینی عدالتوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز بھی تقسیم ہے. جیسا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی آرڈیننس جاری ہوا تو ابھی اس کی صحیح خشک نہیں ہوئی تھی، لیکن چیف جسٹس نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر کے ساتھی ججز کو اس سے نکال دیا. تو جب ججز بھی متفق نہیں ہوں گے تو کیسے عدالتیں پھر اپنے فیصلے کو امپلیمنٹیشن کرائیں گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا اس بات پہ کہوں گی کہ عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں متحد ہونے کا وقت ہے. انہیں ٹولز نہیں بننا چاہیے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے استعمال میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ
یہ جو حملے ہماری آئین اور آئینی عدالتوں پہ کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے بحیثیت سٹیزنز ہمارے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں اس سے، لہٰذا انہیں اپنی جو اوتھس ہیں انہیں اچھی طرح پڑھنا چاہیے اور ان اوتھس کے مطابق فنکشن کرنا چاہیے. تھینک یو.